بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسلامک ٹیچر کے پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو خیر و عافیت سے رکھے۔ پیارے دوستو، یہ بات حقیقت ہے کہ رمضان المبارک کے آغاز کے بعد اکثر افراد معمول سے زیادہ غذا استعمال کرنے لگتے ہیں، اور ایسا کیوں نہ ہو؟ اتنے طویل روزے کے بعد بھوک اور پیاس سے بے تاب لوگوں کا دل کچھ زیادہ ہی کھانے کو کرنے لگتا ہے۔ سارا دن بھوکا رہنے کے بعد میز پر منہ میں پانی بھر دینے والے کھانے ہاتھ روکنا ناممکن بنا دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ رمضان میں اکثر لوگوں کے ہاں افطار پارٹیوں کا رواج بھی رہتا ہے۔ آج ایک پارٹی اور کل دوسری، اور پارٹیوں میں بھی افطاری کا ایسا نظام ہوتا ہے جس میں رنگ برنگ کھانے کھائے جاتے ہیں، اور نانا کرتے بھی معدہ اس قدر لوڈ ہو جاتا ہے جو اکثر اوقات بدہضمی کا سبب بنتا ہے۔ آج کے ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی غذا کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں کہ جس غذا کے استعمال سے انشاءاللہ آپ کو بدہضمی نہ ہوگی، اور آپ چاہے جتنی بھی پارٹیوں میں شامل ہوں آپ کا معدہ درست رہے گا۔ یہ کیا چیز ہے اور اس کا استعمال آپ نے کیسے کرنا ہے؟ اس بارے میں جاننے کے لیے آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ہمارے پیارے دوستو، اگر آپ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، تو ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں، تاکہ آپ کے پاس فیوچر میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ پیارے دوستو، وہ چیز جس کا استعمال آپ کو خوراک کے جلد ہضم ہونے میں مدد دیتا ہے وہ ہے پودینہ۔ اس کا استعمال آپ نے کیسے کرنا ہے اس بارے میں بھی ہم بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کو پودینے اور پودینے کے فوائد کے بارے میں بتاتے ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ پودینہ نہایت ہی سستی اور بآسانی ملنے والی یہ جڑی بوٹی یا سبزی ہے، اور ہم میں سے اکثر لوگ اس بات سے ناواقف ہیں کہ ہمارے لیے یہ سبزی کس قدر افادیت لیے ہوئے ہے۔ پودینہ طبیعت میں فرحت لاتا ہے اور کھانے کی رغبت کو بڑھاتا ہے۔ سر درد، گیس اور بدہضمی میں انتہائی فائدہ مند ہے۔ بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے پودینہ اور لہسن کی چٹنی نہایت مفید ثابت ہوتی ہے۔ خواتین ایام شروع ہونے سے 3-4 دن پہلے پودینے کا جوشاندہ پینا شروع کر دیں تو ایام کھل کر آتے ہیں۔ پودینے میں وائٹامنز اور معدنی اجزاء وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں، لہذا پودینہ تازہ ہو یا خشک، اس کا استعمال بہرحال لذت اور صحت کے لیے ضروری سمجھا جاتا ہے۔ ایسے افراد جو گردے اور مثانے کی پتھریوں سے پریشان ہیں انہیں پودینہ کھانا چاہیے۔ پودینے کے استعمال سے پیٹ کے کیڑے بھی مر جاتے ہیں۔ پیٹ کے علاوہ پودینہ اور بھی کافی امراض میں فائدہ بخش ہے۔ ناک اور کان کے کیڑوں کو مارنے کے لیے پودینے کا پانی ڈالا جاتا ہے، جس سے کیڑے مر جاتے ہیں۔ دمے کے مریضوں کے لیے اس کا استعمال بہت اچھا ہے اور بلغم کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے۔ دوستو، پودینہ اپنے خوشگوار ذائقے اور اجزاء کی وجہ سے دانتوں کے معروف امراض اور بدبو کو ختم کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ پودینے میں کلوروفل اور جراثیم ہوتے ہیں۔ اگر کسی کو پائریا، مسوڑوں کی خرابی اور دانتوں کی کمزوری جیسی شکایت ہو، یا پھر گلا بیٹھ جائے اور زیادہ بولنے سے خراش پیدا ہو جائے، تو تازہ پودینے کے پتے چبانے اور تازہ پودینے کے جوشاندے میں نمک ملا کر غرارے کیے جائیں تو آواز کھل جاتی ہے اور گلے کی تکلیف رفع ہو جاتی ہے۔ دوستو، اب اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں تو مذکورہ بیماریوں میں سے اکثر بیماریاں لوگوں میں عام ہیں، اور افطار میں پرہیز کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ لہٰذا ان بیماریوں کی شدت سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ افطاری میں پودینے کا استعمال کیا جائے۔ اس کے اور بھی بہت سے فوائد ہیں۔ پودینے کی کئی اقسام ہیں، ان میں سیبی پودینہ، رنگ برنا پودینہ، سیاہ پودینہ، سفید پودینہ، ادرکی پودینہ، لیمونی پودینہ، کالی نفسی پودینہ، خوشبودار پودینہ معروف اقسام ہیں، اور ہمارے ہاں زیادہ تر سفید پودینہ اور سیاہ پودینہ ہی عام طور پر دستیاب ہوتے ہیں۔ پودینے کے پودے آپ اپنے گھر میں کسی گملے یا کیاری میں بھی لگا سکتے ہیں۔ اگر اس کو پانی ملتا رہے تو یہ بڑی آسانی کے ساتھ پھیلتا ہے۔ دوستو، تحقیق سے معلوم ہوا
یہ پودینہ 2 باتوں میں بے حد فائدہ مند ہے۔ یہ دماغی اور جسمانی طور پر آپ کو متحرک رکھتا ہے اور تقویت دیتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اسے کھا کر آپ چاق و چوبند رہتے ہیں اور آپ کے اعصاب کو سکون پہنچتا ہے۔ اگر آپ نے روغنی غذائیں کھائی ہیں تو بعد میں پودینہ کھانے سے وہ آسانی سے ہضم ہو جاتی ہیں، یعنی پودینہ زود ہضم ہے۔ اس کے علاوہ بھی پودینے کی متعدد فوائد ہیں۔ کہتے ہیں کہ کھانسی اور زکام کی صورت میں پودینے کا رس کالی مرچ اور کالے نمک کے ساتھ ابال کر استعمال کرنے سے آرام ملتا ہے۔ ہچکی کی صورت میں پودینے کی پتیاں چبانے سے ہچکیاں بند ہو جاتی ہیں۔ پودینہ ہیضے کی تکلیف میں بھی بہت فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ بچھو یا بھڑکے کاٹنے پر پودینے کو پیس کر زخم والی جگہ پر لگایا جاتا ہے۔ یہ زہر کو جذب کر لیتا ہے اور درد میں بھی کمی ہوتی ہے۔ پودینے کا قہوہ بھی پیا جاتا ہے۔ پودینے کی خوشبو غدودوں کو متحرک کرتی ہے، جس سے بھوک لگتی ہے، کھانا اچھی طرح ہضم ہوتا ہے۔ پودینے کے استعمال سے سر درد اور متلی کا خاتمہ ہوتا ہے۔ پودینہ عمل تنفس سے متعلق بیماریوں میں بھی فائدہ مند ہے۔ پودینہ تمام جلدی امراض میں بہت مفید ہے، جیسے خارش، کیل مہاسے اور گرمی دانے وغیرہ۔ پودینے کی بڑی خوبی الرجی سے بچاؤ کی ہے۔ ایک شدید قسم کی الرجی جس سے جسم پر خارش ہوتی ہے اور سرخ نشان پڑ جاتے ہیں، اس میں پودینہ بہت فائدہ مند ہے۔ پودینے کے پتوں کی چائے بنا کر قہوہ پیا جائے۔ اگر الرجی زیادہ ہو تو گلاب کے عرق میں پودینے کے پتے ڈال کر ابالے جائیں اور صبح و شام پیا جائے تو بہت جلد فائدہ ہوگا۔ دوستو، جہاں تک بات ہے پودینے کو افطار میں کیسے استعمال کیا جائے، تو بہتر یہ ہے کہ تازہ پودینہ سلاد کے طور پر استعمال کیا جائے یا پھر پودینے کی چٹنی استعمال کی جائے۔ اگر آپ اس کا استعمال کر لیتے ہیں تو کھانا بھی کھایا جائے گا اور ہضم بھی ہوگا۔ اور اگر آپ کو تازہ پودینہ میسر نہ ہو تو آپ خشک پودینے کا قہوہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ جب افطار اور کھانے وغیرہ سے فارغ ہو جائیں تو پودینے کا قہوہ استعمال کر لیں۔ دوستو، یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ احیاء العلوم میں روایت ملتی ہے جس کے مطابق کہا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پودینے کو پسند فرمایا ہے، اور پودینہ ان پودوں میں سے ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے۔ پودینے میں قدرتی طور پر ایسی مہک ہوتی ہے جس سے کھانے کی طرف رغبت بڑھ جاتی ہے۔ جب آپ اپنی غذاؤں میں پودینہ شامل کرنے لگتے ہیں تو پھر اسے فراموش نہیں کر پاتے۔ کہا جاتا ہے کہ پرانے زمانے میں لوگ خشک پودینے کے صفوف سے دانت مانجا کرتے تھے تاکہ وہ چمکدار ہو جائیں۔ اس کے علاوہ پیٹ کے درد سے بھی نجات پانے کے لیے پودینہ کھا کر گرم پانی پی لیا کرتے تھے۔ یاد رہے کہ یہی فوائد آج بھی حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ اس کے لیے ان کو آپ اپنے گھریلو ٹوٹکوں میں لازمی شامل کریں۔ حال ہی میں ایک جدید تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ پودینے کا مسلسل استعمال انسانی جسم میں کولیسٹرول لیول کو کم کرتا ہے۔ پودینے کا جوشاندہ بنا کر پینے سے بلڈ پریشر کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، اور اس میں موجود میگنیشیم ہڈیوں کو طاقت دیتا ہے۔ بظاہر یہ ایک معمولی سی سبزی نظر آتی ہے، تاہم اس میں بے شمار خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ پودینے کی پتیوں کا تازہ رس لیموں اور شہد کے ساتھ اس طرح مقدار میں شامل کر کے استعمال کرنے سے پیٹ کی تمام بیماریوں کو افاقہ ہوتا ہے۔ دوستو، یہ ہیں وہ فوائد جو کہ پودینے کے استعمال سے حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ اسی لیے افطار میں اس کے استعمال کو یقینی بنائیں اور اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو بھی لائک کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔